حضرت حسن بصری رحمہ تعالی ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک نوجوان پر گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ ہنس رہا تھا، تو حضرت نے فرمایا، اے بیٹا، کیا تم نے پل صراط کراس کر لی ہے؟ تم پل صراط سے گزر چکے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم جنت میں ہی جاؤ گے؟ تو اس جوان نے کہا نہیں۔ تو پھر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، اس نوجوان کو مخاطب ہو کر فرمایا، پھر یہ ہنسنا کیسا ہے جب تجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں، اور تم پل صراط بھی کراس نہیں کر چکے، پل صراط سے بھی گزرنا ہے، اور تجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تم جنت میں ہی جاؤ، پھر تو رونا چاہیے، ہنسنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جنت میں جانا ہے، جنت کا علم نہیں ہے کہ جائیں گے یا نہیں، یہ تو اللہ کو علم ہے نا۔ دوسرے نمبر پہ ابھی ہم نے پل صراط بھی کراس کرنی ہے، پل صراط سے بھی گزرنا ہے، اور معلوم نہیں کہ پل صراط سے کیسے گزریں گے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ فرمایا یہ پھر ہنسنا کیسا ہے، پھر تو رونا چاہیے۔ جب حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس جوان سے یہ بات کہی تو علماء کرام نے لکھا ہے اس وقت سے لے کے اس نے ساری زندگی، اس جوان نے ساری زندگی دوبارہ پھر کبھی بھی نہیں ہنسا، بلکہ وہ ساری زندگی اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے روتے رہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو گناہ کرے اور ہنس رہا ہو تو وہ اس حال میں دوزخ میں جائے گا کہ وہ رو رہا ہوگا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد پھر ہنستا ہے، وہ اس حال میں دوزخ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا کہ رو رہا ہوگا۔ جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، آج کل کیا ہوتا ہے کہ طالب علم جو ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ بھی طالب علم ہیں، آپ کی میں بات نہیں کر رہا، گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد دوبارہ پھر ہنسنا، سبق یاد نہیں کیا لیکن آگے سے پھر ہنسنا، حالانکہ ایسی بات نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سبق نہ آئے تو سبق پر افسوس کرنا چاہیے کہ میں ہنس کیوں رہا ہوں، مجھے تو رونا چاہیے کہ مجھے سبق نہیں آیا، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے ہنسنا نہیں چاہیے بلکہ مجھے تو رونا چاہیے۔ اور نبی پاک صاحب الاولاق یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی عینینی تبکیانی من خشیتک قبل اللہ یکون الدم، اے اللہ مجھے ایسی دو آنکھیں عطا فرما جو تیرے ڈر سے رویا کریں قبل اس کے کہ آنسو نہ رہیں۔ یعنی کہ نبی پاک صاحب الاولاق یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی دو آنکھیں عطا فرما جو آپ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے رویا کریں، اور اتنا روئیں کہ آنکھوں میں آنسو نہ رہے۔ مکاشفۃ القلوب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اور قربان جائیں نبی پاک صاحب الاولاق کے خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، فرمایا جو رو سکتا ہے وہ روئے، اور جس کو رونا نہیں آتا وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے، اشک جاری نہ ہو اگر آپ کی آنکھ سے رونے والوں کی صورت بنا لیجئے۔ اور داماد علی مراد نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا رونا ذرا حضرت عمر کے متعلق سنیے۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنی زیادہ روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے بکثرت آنسو کے گرنے کی وجہ سے آپ کے رخساروں پر آنسو کے نشان بن گئے تھے۔ یعنی حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم حضرت مولا علی کے داماد
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ مثال کرتے دعاؤں کا نتیجہ حضرت عمر فاروق مراد نبی جسے کہا جاتا ہے، وہ اتنا زیادہ روتے کہ روتے آنکھوں سے اتنی زیادہ آنسو نکلتے اللہ کی خوف کی وجہ سے کہ روتے روتے رخسانوں پر رونے کی جھریاں پڑ گئی تھیں، نشان بن گئے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے جب سے بنی یہ دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، جب سے یہ دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ اور جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اور آپ کی مائیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب امت کی مائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ میری بھی مائیں ہیں اور آپ کی بائیں ہیں، اور جو بھی نبی کا امتی ہے، نبی کی گھر والی، ان کی مائیں ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ کی امت میں کوئی، حضرت امی عائشہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ کی امت میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں ڈال لو ہار محمد کی غلامی کا۔ اگر چاہتے ہو ہم جنت میں جائیں تو پھر محمد کی غلامی اختیار کر لو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر محمد کی غلامی اختیار کر لو گے تو یقیناً جنت میں جاؤ گے۔ اور قربان جائیں حضرت حسن بصری، جن کا واقعہ میں نے ابھی اسی ویڈیو میں نے بتایا ہے تمہارے سامنے، یہی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا ایک بار حضرت حسن بصری رحمہ اللہ گرمیوں کے موسم میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھتے، اللہ کا ذکر کرتے، عبادت کرتے، تہجد پڑھتے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اتنا زیادہ روئے اور رونے کی وجہ سے پرنالے میں سے پانی نکل آیا اور آپ کے آنسو بہہ کر گرتے تھے نیچے، یعنی کہ اتنا روتے، پرنالہ ساتھ ہوگا، اتنا زیادہ روتے کہ آنکھوں کا آنسو کا جو پانی ہے، آنکھوں کے جو آنسو ہیں ان کا پانی نیچے گر کے پرنالے کو کراس کر لیا۔ جب پرنالے کو کراس کیا، نیچے گرنے لگا، تو راہ میں گزرتے ہوئے ایک شخص پر اس پرنالے کی چھینٹیں پڑ گئیں۔ چھینٹیں جب پڑی تو اس نے آواز دی، کون ہے چھات کے اوپر کہ جس کی وجہ سے یہ پانی آ رہا ہے؟ میں نماز پر جا رہا تھا، یہ پانی کی چھینٹیں پڑی ہیں، اور یہ جواب دیجئے یہ چھینٹیں کیسی ہیں، پاک ہیں ناپاک ہیں؟ اگر پاک ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ناپاک ہیں تو میں اسے دھو ڈالوں تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرقبہ نے اوپر سے آواز دی، فرمایا اے اللہ کے بندے، یہ جو یعنی کہ مثال کے طور پر یعنی کہ چھینٹیں پڑی ہیں، لہٰذا اس کو دھو ڈالو کیونکہ یہ گناہگار بندے کے آنسو ہیں۔ اس شخص نے آپ کی آواز پہچان لی، آپ کے اس کلام کو سن کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو اس نے یہ کپڑے یعنی کہ تبرک کے طور پہ اپنے کفن کے لیے رکھ دیے، اور یہی سچ ہے کسی نے کہا، تڑپ کر جان دیتا ہے محبت ایسی ہوتی ہے، رسول اللہ کے عاشق کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رونے کی توفیق نصیب فرمائے۔